بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بڑھتی عمر کے ساتھ وہ تبدیلیاں جو ہر انسان میں رفتہ رفتہ محسوس کرنے لگتا ہے، ماں باپ، بہن بھائیوں، شریک حیات، بچوں اور دوستوں سے محبت میں کمی آنا، اور اب جا کر خود سے محبت کرنا۔ ناظرین، انسان بزرگوں کو یہ نہیں کہتا کہ یہ بات تو آپ پہلے بھی کئی بار سنا چکے ہیں، بلکہ وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ قصے بزرگوں کے دل کا راستہ ہوتے ہیں جو انہیں ماضی میں لے کر جاتے ہیں۔ انسان سمجھ لیتا ہے کہ غلط بات پر کسی کو شرمندہ کرنا، ہر کسی کو درست کرنا میری ذمہ داری نہیں، سکون درستگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ ناظرین، کھانوں میں زیتون کا تیل استعمال کرنے سے چربی پگھلتی ہے، میٹابولزم تیز ہوتا ہے اور وزن میں کمی آتی ہے۔ سانس کی بندش ہو تو تلسی، ادرک اور شہد کا قہوہ صبح و شام پئیں۔ پھیپھڑوں کی صفائی ہوتی ہے اور سانس کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ اگر گرمی میں جلد پر دانے نکل آئیں تو چاول کا آٹا، ملتانی مٹی اور عرق گلاب ملا کر لیپ کریں۔ جلد ٹھنڈی ہوتی ہے، پسینے کے داغ خشک ہو جاتے ہیں اور خارش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جلد بے جان لگے تو ہفتے میں ایک بار انڈے کی زردی، لیمو اور بیسن کا ماسک لگائیں۔ جلد میں نکھار آتا ہے، جلد کی چمک بڑھتی ہے اور مردہ خلیے ختم ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہڈیوں یا جوڑوں میں درد ہو تو سونڈ، ہلدی اور ادرک ملا کر قہوہ بنائیں اور روزانہ پئیں۔ جوڑوں اور ہڈیوں کی درد میں واضح طور پر کمی آتی ہے۔ بالوں کو لمبا اور مضبوط کرنا چاہتے ہو تو ہفتے میں 2 بار آملہ کا پیسٹ لگائیں۔ اگر کھانا ہضم جلدی نہ ہو تو کھانے کے بعد سونف اور مصری چبائیں۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف اور مصری کا سفوف روزانہ رات کو 1 چمچ کھائیں۔ یہ دماغ اور آنکھوں دونوں کو طاقت دیتا ہے اور آپ کی نظر بے پناہ تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہاتھ پاؤں جلتے ہوں تو ناریل کا تیل اور کافور ملا کر رات کو لگا کر سوئیں۔ یہ جسمانی حرارت کو کم کرتا ہے، جلن کی کیفیت دور ہوتی ہے اور آپ سکون محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین، رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی دو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ سورہ بنی اسرائیل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 ارشادات عالی شان: جو چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے اور اس کی موت میں دیر کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ نمبر 2، رشتے ناطے کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں کم از کم 8 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا فرمایا ہے۔ اگر رشتہ دار غریب ہوں تو ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر رشتہ دار بیمار ہوں تو ان کی مزاج پرسی کیجیے۔ رشتہ داروں کی خوشی اور غمی میں ضرور شرکت کریں۔ اگر رشتہ داروں کی طرف سے تکلیف پہنچائی جائے تو اس پر صبر کرنا اور تعلق قائم رکھنا بہت ثواب کا کام ہے۔ اگر نظر کمزور ہو یا اعصابی تناؤ کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے 5 عدد بادام، 1 چمچ سونف اور چٹکی بھر مصری کو پیس کر سفوف بنا لیں۔ ناظرین، روزانہ صبح نہار منہ نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں۔ نظر تیز، اعصاب کا تناؤ کم اور سفید موتیا پن دور ہونے لگتا ہے۔ ہر وقت سستی اور تھکاوٹ رہتی ہے تو ٹھنڈے دودھ میں شہد ملا کر پئیں۔ اگر پاؤں کے ناخن ٹوٹتے ہیں تو رات کو زیتون کا تیل لگا کر موزے یا دستانے پہنیں۔ ناخن آہستہ آہستہ مضبوط ہوں گے۔ نظام ہضم کو صاف کرنا ہے تو ہفتے میں ایک بار سادہ نیم پتوں کا قہوہ پی لیں۔ دل تیز تیز دھڑکنے کی پرابلم ہو تو صبح اٹھ کر سب سے پہلے خالی پیٹ 1 کشمش چبائیں۔ دل کی دھڑکن خود بخود متوازن ہونے لگے گی۔ ناظرین، بال جھڑنے کا مسئلہ ہو تو زیتون اور ناریل تیل مکس کر کے ہفتے میں ایک بار لگائیں۔ پانی کا زیادہ استعمال تھکن، درد اور سوجن دونوں کو ایک ساتھ رخصت کر دیتا ہے۔
متلی آتی ہو تو ادرک یا پودینے کا قہوہ پی لیں۔ گرمی دانے یا الرجی کی شکایت ہو تو نہانے سے پہلے جسم پر تلسی اور سندل کا پانی چھڑکے۔ الرجی اور گرمی دانے کنٹرول میں رہتے ہیں۔ ناظرین، جلد ٹھنڈی رہتی ہے اور خارش نہیں ہوتی۔ ناظرین گرامی، آنکھوں میں سوجن ہو تو ٹھنڈے کھیرے کے سلائڈ بنا کر آنکھوں پر رکھیں۔ سوجن میں آرام آتا ہے اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اور آپ کی نظر تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، معدہ بار بار خراب ہو تو پودینہ اور لیموں ملا کر کھانے سے پہلے چبائیں۔ نظام ہضم بہتر ہوتا ہے اور کھانا آسانی سے ہضم ہوتا ہے۔ تربوز کھانے سے پانی کی کمی دور ہوتی ہے اور گرمی کی تھکن سے بچاتا ہے۔ خواب میں رونا یا دانت گرتے دیکھنا طویل عمر کی طرف اشارہ ہے۔ اگر ہچکی نہ رکے تو ایک قطرہ شہد ایک گلاس پانی میں ڈال کر پئیں، ہچکی فوراً بند ہو جائے گی۔ نزلہ زکام کی ضد ختم کرنے کے لیے اجوائن اور سونف والا قہوہ پئیں۔ اگر بار بار منہ میں چھالے نکلنے کا مسئلہ ہو تو دن میں 2 بار ناریل پانی ضرور پئیں۔ منہ کی گرمی دور ہوتی ہے، چھالے جلدی ختم ہوتے ہیں اور اندرونی صفائی ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر دل بار بار گھبرائے تو سیب کا رس، سونف اور عرق گلاب کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے، دماغ کو سکون ملتا ہے اور ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ نیند کی کمی ہو تو رات کو سونے سے پہلے کشمش دودھ میں ملا کر پئیں۔ نیند گہری آتی ہے اور ذہنی تھکن دور ہوتی ہے۔ بچوں کے قد کی نشو و نما کو بہتر بنانے کے لیے روز صبح نہاربو دودھ، شہد اور کھجور کھلائیں۔ دودھ کیلشیم سے بھرپور ہونے کی وجہ سے ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے اور آپ کے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر وزن تیزی سے بڑھ رہا ہو تو صبح نہاربو 1 گلاس نیم گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر پئیں۔ خوش رہنے کے 3 رہنما اصول۔ نمبر 1، شکر گزار بنیں۔ جو ہے جب وہی کافی لگنے لگے تو دل میں سکون اترتا ہے۔ نمبر 2، کم تکابل اور زیادہ قناعت۔ دوسروں کی زندگی دیکھ کر نہیں، اپنی نعمتیں گن کر جینا سیکھو۔ نمبر 3، اپنوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ رشتے جب دل سے نبھائے جاتے ہیں تو دل خوش رہتا ہے۔ غیر ضروری بوجھ چھوڑنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، ہر بات، ہر شکایت دل میں رکھنا یہ خوشی چھین لیتا ہے۔ اگر کسی انسان کا اعتماد بری طرح ٹوٹ چکا ہو اور اب وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر پا رہا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے درد کو تسلیم کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ قبول کریں کہ آپ کا دل دکھا ہے، اس کا انکار نہ کریں۔ اپنے جذبات کو دبائیں مت، بلکہ کسی محفوظ جگہ جیسے کسی اچھے دوست یا کسی اچھے ماہر نفسیات سے بات کرنے سے اپنے احساسات کو باہر نکالیں۔ خود پر دوبارہ اعتماد پیدا کریں۔ اکثر جب دوسروں پر سے اعتبار اٹھتا ہے تو اس کی جڑ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کا خود پر اعتماد کمزور ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ آپ کی سوچ، احساسات اور راز قیمتی ہیں اور کوئی اور اس کی قدر نہیں کر سکا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ دوسری بات، اعتماد ایک جذباتی عمل ہے جو آہستہ آہستہ بنتا ہے، اور اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ بننے میں وقت اور محنت لگتی ہے۔ جب کوئی اپنا درد یا راز کسی کو بتاتا ہے اور وہ راز افشا ہو جائے تو انسان کو شدید شرمندگی، غصہ اور خود پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ جب اپنے بھی ساتھ نہ دیں تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کے لیے حدود مقرر کریں۔ دوبارہ اعتماد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً ہر بات سب کو بتا دیں۔ آپ کو سیکھنا ہوگا کہ کس کو کیا بتانا ہے، کب بتانا ہے اور کب چھپا رہنا بہتر ہے۔ یہ جذباتی حفاظت کا حصہ ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو آزمائیں۔ سب پر اعتماد نہ کریں، بلکہ سب کو مشکوک بھی نہ سمجھیں۔ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کر کے دیکھیں کہ کون آپ کی بات کو سنبھالتا ہے اور کون نہیں۔
جو لوگ چھوٹی چیزوں میں رازداری رکھتے ہیں ان کو آپ بڑی بڑی باتیں بھی بتا سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ممکن ہو تو کسی پروفیشنل انسان کی مدد لیں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا دل بہت بھرا ہوا ہے، یا آپ ہر وقت شک میں رہتے ہیں، یا شدید ڈپریشن، انزائٹی اور پریشانی محسوس ہوتی ہو، پھر آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس ضرور جائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو ذہنی دباؤ کم کرنے میں مدد ملے گی اور آپ کا اعتماد واپس آہستہ آہستہ بحال ہوگا۔ ناظرین، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، لیکن جلدی میں نہیں۔ جس نے آپ کا اعتبار توڑا اس کو معاف کرنا آسان نہیں، اور فوراً معافی بھی ضروری نہیں، لیکن معافی آپ کے دل کو بوجھ سے آزاد کر دے گی۔ معافی کا مطلب دوبارہ قریب کرنا نہیں، بس اپنے دل کو زہر سے بچانا ہے۔ آخری بات، اعتماد ایک پودے کی طرح ہے۔ اگر زمین زرخیز ہو، پانی ملے، روشنی ملے تو وہ دوبارہ اگ سکتا ہے۔ آپ کے اندر وہ زمین موجود ہے، صرف وقت، صبر اور صحیح ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ ناظرین، زندگی کا بوجھ ہلکا کرنا سیکھیں۔ کہتے ہیں ہر شخص اپنے کندھوں پر کوئی نہ کوئی بوجھ لیے پھرتا ہے، کبھی مسائل کا، کبھی یادوں کا، کبھی پچھتاؤں کا۔ لیکن یاد رکھیے، ہر بوجھ کے لیے دوا ضروری نہیں۔ کبھی کبھار صرف نیت بدلنے، نظر کا زاویہ بدلنے اور خیر بانٹنے سے دل کا دباؤ اتر جاتا ہے۔ کسی کو مسکرا کر سلام کرنا، کسی بچے کو چاکلیٹ یا گیند دے دینا، کسی کے لیے ٹھنڈا پانی رکھ دینا، کسی اجنبی کو دعا دے دینا، یہ سب ایسے کیمیکل فری علاج ہیں جو نہ صرف آپ کو سکون دیتے ہیں بلکہ دل کو روحانی شفا بھی عطا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو بوجھ انسان خود نہیں اتارتا، وہ جسم، دل یا دماغ کہیں نہ کہیں تھکا ہی دیتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج اپنی گٹھڑی خود ہی اتار دیں، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیں، دوا کے بغیر جینے کا لطف آج ہی محسوس کریں۔ ناظرین، دمہ کے لوگوں کے لیے آزمودہ گھریلو نسخہ۔ دمہ ایک دائمی بیماری ہے، مگر چند قدرتی چیزیں اس کی شدت کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اجزائے ترکیبی: لہسن کے جوے 2 عدد، شہد 1 چمچ اور 1 کپ پانی۔ بنانے کا طریقہ کار: رات کو سونے سے پہلے 1 کپ پانی میں 2 عدد لہسن کے جوے ڈال کر ابال لیں۔ پانی تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے پر اس میں 1 چمچ خالص شہد ملا کر پی لیں۔ فوائد: سانس کی نالیوں کی سوجن کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بلغم خارج ہوتا ہے، سانس لینے میں آپ کو آسانی محسوس ہوتی ہے، قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے۔ یہ نسخہ روزانہ استعمال کریں، خاص طور پر سردیوں میں۔ لیکن اگر دمہ شدید نوعیت کا ہے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر یا معالج سے لازمی رجوع کریں۔ ناظرین، اچھے اور مخلص لوگ جب زخم کھاتے ہیں تو وہ شور نہیں مچاتے، وہ چپکے سے درد کو سنبھال کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نہ بدلہ، نہ ڈرامہ، بس ایک خاموش فاصلہ۔ وہ پھر بھی مہربان رہتے ہیں، مسکراتے ہیں، مگر اندر کچھ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اعتماد ختم، رشتہ بکھر جاتا ہے۔ اگر کوئی سچا اچھا انسان بغیر کچھ کہے چلا جائے، سمجھ لو اس نے تمہیں موقعوں پر موقع دیے ہوں گے۔ اب جب خاموشی اختیار کی ہے تو یہ اس کے صبر کا اختتام ہے۔ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ اچھے لوگوں کو آزمائش آئے، سچوں کو دکھ دیا جائے اور مخلصوں کو غلط سمجھا جائے تو یہ حیرانی کی بات نہیں، کیونکہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرتے ہیں، نہ کہ ان کے لیے جو ہمیشہ آرام میں ہیں۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کی نظر سے کوئی چھپ نہیں سکتا، اس لیے خود کو سنوارنا ہی اصل عبادت ہے۔ انسانی جسم کا سب سے محنتی عضو دل ہے، جو پیدائش سے لے کر موت تک برابر دھڑکتا رہتا ہے۔ ایک اوسط انسان کا دل ایک دن میں 1,15,000 دفعہ دھڑکتا ہے اور 2,000 گیلن خون روزانہ پمپ کرتا ہے۔
जानवरों में सबसे बड़ा दिल ब्लू व्हेल मछली का होता है। ब्लू व्हेल मछली का दिल इतना बड़ा होता है कि उसकी शरियानों में अगर एक 5 साल का बच्चा स्लाइड लेना चाहे तो ले सकता है। ब्लू व्हेल मछली के दिल का औसत वजन 700 किलोग्राम से ज्यादा होता है। और जानवरों में सबसे छोटा दिल फेरी फ्लाई का होता है। हशरातुल अर्ज में फेरी फ्लाई सबसे छोटा कीड़ा है जिसकी जिसामत सिर्फ 0.5 से लेकर 1 मिलीमीटर तक होती है। अब आप उसके दिल का साइज का खुद अंदाजा लगा लें कि कितना छोटा होगा। नाजरीन, मौत अंजाम नहीं, एक नया आगाज है। आंख बंद होती है यहाँ और अगला जहां रोशन हो जाता है। जिंदगी का असल सफर आलमे बरजुक से शुरू होता है। हर किसी के लिए एक हद मुकर्रर करें। अगर किसी की बातें या रवैया आपकी इज्जत नफ्स को मजरूह कर रहा है तो वाजे करें कि यह काबिल कबूल नहीं। खामोशी को ताकत ना समझें, बल्कि सच को नरमी से कहना भी इबादत है। ताल्लुक निभाएं, खुद को मिटाए बगैर कि रिश्ते हमारी जज्बात की कदर करें। सिर्फ कुर्बानी नहीं मांगे, अपनी ज़ात से मुखलिस रहें। जब तक आप खुद से सच नहीं बोलेंगे, कोई और आपसे सच नहीं निभाएगा। कभी कभी इंसान सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहता है। सामने वाले की ज्यादती, रवैये की तलखी, अल्फाज की जहरीली चुभन सब महसूस करता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि इंसान समझता है कि वो शख्स अपना है, क्योंकि हम उसे खोना नहीं चाहते। नाजरीन, हम कहते हैं चलो छोड़ो, बर्दाश्त कर लो, वो ऐसा ही है। और यही जुमला आहिस्ता आहिस्ता हमें अंदर से खोखला करने लगता है। हम ये भूल जाते हैं कि किसी को जिंदगी में रखना तब ही बेहतर होता है जब वो हमें जीने दे, वरना वो शख्स सिर्फ एक मुसलसल अजियत बन जाता है। एक जहर जो बाज़ाहिर मीठा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी खुदी, हमारे जज्बात, हमारी इज्जत नफ्स को मार रहा होता है। हम अक्सर कह देते हैं वो ऐसा नहीं था पहले, बस हालात ने बदल दिया। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने अपने रवैये से उसे इजाज़त दी कि वो हमें बार बार तोड़ दे, और हम हर बार अपनी खामोशी को बर्दाश्त का नाम देते रहें। नाजरीन, खामोशी भी एक गुनाह बन जाती है। जब आप किसी की बुराई को नज़रअंदाज करते हैं तो आप सिर्फ उस शख्स को नहीं, खुद को भी नुकसान दे रहे होते हैं। ये खामोशी आपकी रूह को दबाती है। ये खामोशी दूसरे को और ताकतवर बनाती है। ये खामोशी आखिरकार एक दिन अंदर ही अंदर चीख में बदल जाती है। नाजरीन, हरा धनिया सूजन दूर करने का बेहतरीन जरिया है। हरे धनिये को ज्यादातर खानों की सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कई बीमारियों को दूर करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। इसके इस्तेमाल से आप जल्द की एलर्जी, हाई टेंशन, कमज़ोर हड्डियां और दमे जैसी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। हाथ और पाँव की सूजन को ख़त्म करने के लिए आप हरे धनिये की चाय का इस्तेमाल करें तो सूजन से निजात मिलती है। इसके लिए आपको हरे धनिये के पत्ते और साथ उसकी डंडियां को बारीक काट लें और एक एयर टाइट जार में बंद करके 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख दें। फिर 1 हफ्ते बाद जार को फ्रिज से निकालें और इन्फ्यूजन बास्केट में 1 कप पानी में 1 चम्मच हरा धनिया शामिल करें और उसको अच्छी तरह पका लें। इसको जायकादार बनाने के लिए आप इसमें अदरक, शहद और लीमू भी शामिल कर सकते हैं। नाजरीन, मगर ये ख्याल रहे कि ये चाय गरम गरम ही पीनी है। नाजरीन ग्रामी, हम सब कुछ हासिल करने की दौड़ पे भाग रहे हैं और वही सब कुछ खो बैठे हैं जो असल में हमारा था, सुकून, सच और खुदी। ये मुआशरा हमें सिखाता है कि नजर आने का फन सीखो, चाहे तुम्हारे अंदर कुछ बाकी ना बचे। यहाँ किरदार से ज्यादा कपड़े बोलते हैं, सच से ज्यादा लाइक्स की कीमत है, और इंसानियत सिर्फ तब याद आती है जब कोई मर जाए। हम रिश्ते भी निभाते हैं बस दिखावे के लिए, और ख्वाब भी देखते हैं बस सोने से पहले, क्योंकि जागने में हकीकत बहुत तलख है। ये जिंदगी अब जीने का नाम नहीं, बर्दाश्त का दूसरा नाम है। दुनिया की सबसे सख्त और खामोश सजा ये है कि अल्लाह तुम्हारे दिल से अपने जिक्र का ज़ौक छीन ले।
دل دنیا کی فضول باتوں میں الجھا رہے اور زبان ایسے جملے بولے جو تمہاری نیکیوں کو مٹا ڈالے۔ جزاک اللہ۔